اسی سورہ احزاب کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے ازواج مطہرات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور پھر ازواج مطہرات اور اہل بیت یعنی نبی کے گھر والے، تو گھر والوں میں بیویاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں۔ تو حضور کی جتنی بھی ازواج تھیں اور بالخصوص حضور کی اولاد یعنی حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت مولا امام حسن اور امام حسین، اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ ہیں سرکار کے اہل بیت، اور اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ ان کی پاکی کا بیان اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیہ تطہیر۔ کیا کہتے ہیں؟ آیہ تطہیر۔ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان و عظمت پر مشتمل ہے، یعنی حضور کے گھر والوں کی شان اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں آیہ تطہیر۔ اللہ نے ہر گندگی کو، غلاظت کو اہل بیت سے دور کر دیا، اور اہل بیت کرام کو ہر گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیا، اور ان کی شان و عظمت کو اتنا بلند کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی اگر سکھاؤ تو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور تلاوت قرآن پاک۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ قوم، یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، گمراہ نہیں ہو سکتی، یہ امت ہدایت پر رہے گی جب تک کہ 2 چیزوں کو تھام لے، جب تک کہ 2 چیزوں کو تھام لے، وہ ہے قرآن اور میرے اہل بیت کی محبت۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد، تو ان کی محبت تو لازم و ملزوم ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ بخاری، مسلم، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی آل و اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے۔ اور پھر اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے۔ تو نبی کے گھر والوں کی محبت، سیدہ خاتون جنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، آپ کی آل و اولاد، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج پاک ہیں، خواب و حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ میمونہ ہوں، ام سلمہ ہوں، حضرت جویریہ ہوں، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت جحش اور دیگر ازواج مطہرات، ان سب کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور حضور نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کی مثال بیان فرمائی نا کہ میرے اصحاب یعنی میرے ساتھی، میرے صحابہ جو مجھ پر ایمان لائے، ان کی مثال چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، اصحابی کالنجوم۔ تو میرے صحابہ کی مثال جیسے آسمان کے ستارے، اور میرے اہل بیت کی مثال جیسے کشتی نوح، جیسے کشتی نوح۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی، میرے اہل بیت کی مثال جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو سوار ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کو محفوظ فرما لیا تھا، باقی پوری دنیا طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف وہ بچے تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ پھر آگے انہی سے آگے آبادی چلی، انہی سے آگے نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں آدم ثانی، یعنی دوسرے آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت نوح تک پہنچی، اور پھر جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ سوار محفوظ رہے، باقی پوری دنیا
اس طوفان میں غرق ہو گئی. پھر جو نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اور خوبصورت مثال ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ جب سمندر کا سفر ہوتا ہے تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر منزل تک پہنچا جاتا تھا اور منزل تک پہنچنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے. تو حضور نے یہ مثال بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور دنیا و آخرت میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو صحابہ و اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھو. صحابہ و اہل بیت کی محبت. اور یہاں خاص طور پر ازواج مطہرات اور نبی کے گھر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے, گندگی کو دور کر دے اے نبی کے گھر والوں, اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. اور نبی کے گھر والوں کو اللہ نے ایسا ستھرا کیا کہ جو ان کا نام لیتا ہے, ان سے عقیدت رکھتا ہے, ان سے محبت رکھتا ہے, اللہ اس کو بھی ستھرا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جن کے گھر پر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, جن کے گھر پر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یزید بدبخت کیا جانے امام علی مقام کا مقام کیا تھا, وہ کیا جانے, لیکن حر نے مانا, جانا اور آپ کی غلامی میں آیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. حضرت حر کہ جو یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے, لیکن قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ. تو یہ ہے آیہ تطہیر. یہاں خاص اہل بیت کی نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی فضیلت و منقبت کو بیان کیا گیا. آگے آئیے اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. یہاں ہے ختم نبوت کا بیان. اللہ پاک نے اپنے نبی کی نبوت کے ختم ہونے پر مہر لگا دی, اور قرآن اور ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, یہ ہمارے ایمانیات میں سے. اگر کوئی بندہ اللہ کو ایک مانتا ہو, قیامت پر ایمان رکھتا ہو, تمام فرشتوں کو مانتا ہو, جنت دوزخ سب مانتا ہو, لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے جو سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن سن لو, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی, اور خاتم النبیین کون ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا, اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں صحابہ کو بتا گئے کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال جھگڑالو قسم کے ہوں گے, اور وہ سب دعوی نبوت کریں گے, نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, لیکن سن لو لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا, ختمہ بن نبوہ, مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. لہذا جو ختم نبوت کا منکر ہو تو وہ بھلے سے سارے اسلام کے عقائد کو مانتا رہے, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ قادیانی ضرور ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. اس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسلمہ کذاب تھا, اور اس کی سرکوبی کے لیے, اس کا قلع قمع اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو صحابہ میں سب سے پہلے محافظ ختم نبوت تھے وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے اس کے خلاف لشکر تیار کیا, اور اس کے پاس
یعنی لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسیلمہ کذاب کی چرب زبانی، اس نے اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف ایسا مائل کیا کہ سب ان میں اکثر اس کی نبوت کے قائل ہو گئے معاذ اللہ، اور اس کو نبی ماننے لگے۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس کے ساتھ تھے، کچھ پیسوں کی لالچ میں، کیونکہ یہ بڑا مالدار تھا تو پیسے دے کے، کوئی لالچ دے کر اس نے اپنے ساتھ کر لیا لوگوں کو، اور کچھ بد نصیب ایسے تھے کہ انہوں نے واقعی اس کو اپنا نبی مان لیا معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نئے نئے خلیفہ بنے تھے اور فتنوں نے سر اٹھایا، اور سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ نے لشکر تیار کیا اور تمام صحابہ کو اس کے لیے بھیجا، اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ جنگ یمامہ یہ تاریخ کی سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کی سب سے پہلی جنگ ہے حضور کے وصال کے بعد۔ جنگ یمامہ آپ پڑھیں، آپ نے کسی کو بھی مدینے میں نہیں رکنے دیا سیدنا صدیق اکبر نے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے، کسی کو بھی آپ نے مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیا، فرمایا سب جاؤ۔ کسی نے عرض کی علی جا کہ اگر کسی دوسرے کافر نے، دوسرے لشکر نے مدینے پر حملہ کر لیا تو کون ہوگا پیچھے حفاظت کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو جنگل کے درندے آئیں اور کھینچ کر لے جائیں، اس کی کھال ادھیڑ دیں، لیکن کوئی بھی یہاں نہیں رکے گا۔ سب کو بھیجا آپ نے، آپ تنہا تنہا مدینے میں رکے مدینے کے معاملات سنبھالنے کے لیے۔ ورنہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لشکر کو روانہ کرتے ہیں تو مدینے میں بھی ایک لشکر ٹھہرتا تھا تاکہ مدینے کی تو حفاظت رہے، بچوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ لیکن یہ اتنا نازک مسئلہ تھا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ سب نکلو، بھلے سے ابو بکر کو آ کر کوئی مار دے اور جنگل کے درندے آ کر اس کی کھال ادھیڑ دیں، لیکن کوئی بھی یہاں نہیں رکے گا۔ آپ نے سب کو بھیجا، اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، اور جم کر جنگ ہوئی، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ خود اتر کر تلوار چلانے لگے اور 9 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ۔ اور پھر مسلمانوں نے وہ نعرہ لگایا، یا محمدہ یا محمدہ، سب نے مل کر استغاثہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا یا محمدہ، کہ جب فرق نہیں ہو پا رہا تھا، ادھر سے وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، ادھر سے یہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، مسیلمہ کذاب والے بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے، تو خالد بن ولید نے خط بھیجا، مکتوب بھیجا ایک تیز رفتار گھڑ سوار کے ہاتھ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم نعرہ یہ کیوں نہیں لگاتے یا محمدہ؟ یا محمدہ کا مطلب ہے یا محمد، یعنی اے محمد ہماری مدد فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام صحابہ نے، بھرے لشکر نے نعرہ لگایا یا محمدہ، حضور سے استغاثہ کیا، حضور سے مدد طلب کی، اور پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما ہوا۔ یہ تاریخ کی سب سے پہلی جنگ تھی حضور کی وصال کے بعد، جنگ یمامہ۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں، اس میں کوئی بھی مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 200 سے اوپر نہیں جاتی، سب 200 سے کم ہیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس جنگ میں مسلمان 1200 کے قریب شہید ہوئے، اور ان میں 700 قرہ حافظ صحابہ تھے۔ 700 صحابہ کون سے؟ عام نہیں، جن کے دلوں میں قرآن تھا، حفاظ صحابہ۔ جب اتنی بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو فاروق اعظم پریشان ہوئے کہ حضور کا ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، کیونکہ قرآن تو دلوں میں محفوظ ہے، ابھی لکھا تھوڑی ہے۔ پھر جب یہ دیکھا کہ 700 قرہ اور حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو اب جمع قرآنی کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، پتوں پہ تو چھالوں پہ تو درختوں پر، درختوں کی چھالوں پر تو لکڑیوں پر قرآن پاک کو لکھا گیا۔ اس طرح قرآن کو لکھنا شروع کیا گیا اور یوں جمع ہوا قرآن پاک، اور پھر باقاعدہ کاغذ کی شکل میں، نسخے کی شکل میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپلیٹ ہوا۔ تو ختم نبوت یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اور ہمارے تو پاکستان کے آئین میں بھی جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قادیانی ہے، اور یہ قرآن کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ بھلے سے ملک کا قانون ہو نہ ہو، یہ قرآن کا بنایا ہوا قانون ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ ساری آیتیں مانے ایک کا انکار کر دیں، ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے تو بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا۔ اور ختم نبوت کے بارے میں جو شاندار آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو سن لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہے،
تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو یہ وخاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، اور خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب قادیانی سب سے بڑا اعتراض پتہ ہی کیا کرتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ بھی تو آئیں گے، وہ بھی تو نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ بھی نبی ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نئے نبی بن کر تھوڑی آئیں گے، وہ تو پہلے سے نبی ہیں، وہ تو پہلے سے نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ قیامت کی نشانی پوری کرنے کے لیے آئیں گے، اور ان کا آنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق ہے، جو حضور نے پہلے سے خبر بیان فرما دی کہ عیسیٰ قرب قیامت کے آخری وقت میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ کوئی نئے نبی تھوڑی ہوں گے، وہ تو پہلے سے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور آخری زمانے میں وہ آئیں گے تو وہ نبی اس طور پر ہوں گے کہ وہ خود اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ شریعت مصطفیٰ کو آگے بڑھائیں گے، ان معنوں پر وہ امتی ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے، حضور کے دین پر حضور کی شریعت پر عمل ہوگا، کیونکہ اب کتاب قیامت تک یہ کتاب رہے گی، اب دین رہے گا قیامت تک تو صرف دین اسلام، اور اگر شریعت ہوگی قیامت تک تو وہ صرف شریعت مصطفیٰ ہے، اگر تعلیمات ہوں گی جس نبی کی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اب کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا، کوئی دوسرا جو ہے اسلام نہیں آ سکتا، کوئی دوسری شریعت نہیں آ سکتی، اب سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا، بولیے سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب صرف عمل ہوگا تو قرآن پر۔ ساری کتابوں میں جو پچھلی کتابیں تھی تبدیلیاں کر دی ہیں یہود و نصارہ نے، تورات مارکیٹ میں اب 10 قسم کی ملتی ہیں، ہر ایک پادری نے اپنی تورات نکال لی، ہر ایک نے اپنی انجیل نکال لی ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، ان میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ ہاں ہم اس بات پر ایمان ضرور رکھیں گے کہ اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو اب پچھلی کتابیں ساری پڑھنا، ان کو ماننا، یہ سب منسوخ ہو گیا، اب عمل ہوگا تو صرف قرآن پر عمل ہوگا، اور بات مانی جائے گی جس شریعت کی تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا، کسی نے مذاق میں بھی اپنے آپ کو قادیانی بولا نا وہ قادیانی ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج، سارے اعمال برباد، اس نے جو زندگی میں حج کیا عمرہ کیا یہاں تک کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے مذاق میں بھی اپنے آپ کو بولا، اور کسی نے باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیا، وہ لکھے گا بعد میں سوچنے سے ہی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ختم نبوت پر ایمان ایسا عطا فرمائے کہ مرتے دم تک ہم نبی پاک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو اس طرح بتائیں، فرمان آخری نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ امیر علیہ سنت کی حکمت دیکھیں کہ آپ اب جب نام لیتے ہیں تو یہ لیتے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی، فرمان آخری نبی، آخری نبی نے یہ فرمایا، تاکہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کیونکہ ابھی بہت فتنے اٹھیں گے میرے بھائیوں، ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، فرمایا کہ آخری زمانے میں اتنے فتنے اٹھیں گے کہ لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، آسمان سے جس طرح زمین پر بارش برستی ہے اس طرح فتنے اٹھیں گے، گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ان فتنوں سے کیسے محفوظ رہیں؟ فرمایا جنگلوں میں جا کے درختوں کو اپنی داڑوں سے پکڑ لو، یعنی مراد یہ کہ اپنے گھر میں خلوت نشین ہو جاؤ، وہ آخری زمانے میں اتنے فتنے اٹھیں گے۔ تو جو مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے اس سے وابستہ رہیں اچھوں کے ساتھ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کا گروہ یہ باقی رہے گا، اچھائی کبھی ختم نہیں ہوگی، نیک لوگوں کا گروہ جو حزب اللہ ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اسلام باقی رہے گا۔ اسلام کے اندر فرقے بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن جو اسلام کو سمجھنے والے صحیح گروہ ہے، جو ناجی فرقہ ہے، وہ ضرور باقی رہے گا۔ جب یہ ناجی فرقہ ہی ختم ہو جائے گا، جب اچھائی ختم ہو جائے گی تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب دنیا سے اچھائی ختم ہو جائے، اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے تو اب قیامت آ جائے گی۔ تو فتنے بہت ہیں اور کئی فتنے نئے نئے شکلوں میں مزید آئیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان فتنوں سے بچتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو عاشقان رسول ہیں،
جو عمل کرتے ہیں تو صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ہمیں حضور نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، وہ اصحابی، اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی ناجی ہے، اسی کو نجات ملے گی، باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت جو عاشقان رسول ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی دل و جان سے تسلیم کریں. جہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگے، یقین مانے یہی گروہ برحق ہے جو نبی پاک کی محبت دلوں میں داخل کر رہا ہے، جو گھول گھول کر صحابہ و اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہا ہے. صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، یہی ناجی گروہ ہے، یہی ناجی فرقہ ہے. اس فرقے اور اس گروہ سے وابستہ ہو جائیں کہ جہاں غوث پاک کا نام لیا جائے تو ادب سے لیا جائے، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر بات کی جائے، داتا گنج بخش علی ہجویری کا نام لیا جائے، صحابہ و اہل بیت کا نام لیا جائے تو ادب سے لیا جائے، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو، خواہ حضرت مولا مشکل کشا ہو. تو اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت، اس سے آپ وابستہ رہیں، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے جب بولیں تو پتہ چلے یار یہ اپنے نبی کا نام لے رہا، منہ پھٹ نہ ہو، پتہ چلے اپنے نبی کا نام کتنی تعظیم سے لے رہے ہیں. جب نبی کا نام لیں تو آنکھیں چومیں، سینے پر ہاتھ رکھیں، یہ ہے ادب، یہ ہے تعظیم. جب اللہ پاک کا نام لیں تو اس کے منہ سے پھول جا رہے ہیں اور دکھے کہ یہ تعظیم سے اللہ پاک کا نام لے رہا ہے. جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو ادب سے، تعظیم والے انداز میں، اہل بیت کا ذکر ہو تو ادب اور تعظیم کے ساتھ ہو، اولیاء کرام کا ذکر ہو تو ادب اور تعظیم کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ کوئی اولیاء کی بدگوئی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کا نام لے رہا ہے تو ایسے بدتمیز طریقے سے، بدتمیزی کے ساتھ نام لے رہا ہے، معاذ اللہ. نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ تو آپ کو ڈائریکٹ جہنم میں لے کے جائیں گے بغیر سیڑھی کے. تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جہاں سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خوشبو ملے، ادب ملے، تعظیم ملے، حضور علیہ السلام کی محبت ملے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ لازم الایمان ہے، ایمان کا جزو ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، کیونکہ دعویٰ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب کرتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہے نا محبت کا، اے محبوب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہوگا جب تم میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، مجھ سے محبت کرو گے. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث اٹھائیں، حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرنی ہے. آپ بتاؤ ماں باپ سے بڑھ کر کون کس سے محبت کرے گا؟ ماں باپ کی محبت کسی بے غرض محبت ہوتی ہے. ماں باپ کی، اولاد ماں باپ سے کرے یا ماں باپ اولاد سے کریں، اس محبت کا تو کوئی یوں سمجھیں ثانی نہیں ہے. لیکن جہاں اس سے بڑھ کر بھی کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ایسے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے اپنے نبی سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کا آئینہ دار بنائے. حضور کی جو سیرت ہے، جو اسوہ ہے، جو حضور نے طریقے ہمیں بتائے، جو حضور کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا، اس سنت کو اپنانا، یہ دین و دنیا کی کامیابی ہے. حضور علیہ السلام امامہ پہنا کرتے، حضور علیہ السلام سفید کپڑوں کو پسند کیا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں نیچی رکھتے، سرما لگانا میرے آقا کی سنت، پھر اس وقت دعا پڑھنا، صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل ڈال کے بیج کی مانگ نکالا کرتے تھے، یہ سنت. زلفیں رکھنا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آدھے ٹخنے تک، آدھی پنڈلی تک پاجامہ رکھنا، یہ سنت مبارکہ. مسکرانا سنت مبارکہ. حضور اتنا مسکراتے، ام دردہ حضرت ابو دردہ سے کہتی ہیں میں نے آپ کو جب بھی دیکھا مسکراتے رہتے ہیں. حالانکہ ابو دردہ یہ صوفی صحابی تھے، یعنی ان سے ایسا خوف خدا تھا ان کا، لیکن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. حالانکہ حضور کا خوف خدا، اللہ اکبر، شب بیداری، گریہ و زاری، لیکن مسکرانا حسب موقع، موقع کے حساب سے مسکرانا سنت مبارکہ. دل جوئی کرنا، عفو درگزر کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، یہ سنت مبارکہ. جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، فحش کلامی سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچنا، یہ سنت ہے. اور یہ تو حکم دیا گیا اسلام میں مسلمانوں کو. تو جس نے اپنے نبی کے طریقے کو فالو کیا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دین میں بھی کامیاب ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.